دعاؤں سے تقدیر کے رخ موڑ دیے جاتے ہیں۔ تم خالی ہاتھ کبھی نہیں لوٹائے جاتے، بلکہ تمہاری تڑپ اور تمہارا یقین تمہیں ان کی منزل تک لے کے جاتا ہے۔ جب سکون کی کمی محسوس کرو تو اللہ کے آگے توبہ کر لو، کیونکہ یہ ہمارے گناہ ہی تو ہیں جو ہمیں بے چین رکھتے ہیں۔ جب وقت اور فیصلے آپ کی مرضی کے خلاف ہوں تو اسے اللہ کی مرضی سمجھ کر قبول کر لیں۔ آنے والا وقت اللہ آپ کی خواہش کے مطابق کر دے گا۔ آج کا دن مشکل ہے تو کل آسان ہوگا۔ جو غم آپ کو دائمی لگ رہا ہے، یہ سب آنے والے عرصے میں خوشیوں میں تبدیل ہوں گی۔ آپ کے آنسو اللہ ضائع نہیں ہونے دے گا۔ آپ کو حد سے بچا رہا ہے تو سنیں، اس نے آپ کے لیے بہترین تیار کر لیا ہے۔ وہ بس بہت جلد آپ کو اس سے نواز دے گا اور آپ کی ہر خواہش اللہ پوری کر دے گا۔ آپ صرف صبر کریں۔ جب اللہ کسی چیز سے تمہیں محروم کرتا ہے تو اس سے دوگنی ایسی ہزاروں نعمتوں سے نواز دیتا ہے جس کے تم قابل بھی نہیں ہوتے۔ تو پھر بس راضی ہو جاؤ، کیونکہ معجزے صبر مانگتے ہیں اور تقدیر شکر کرنے والوں کو بدلتی ہے۔ صبر ہوتا نہیں ہے، صبر کیا جاتا ہے، اور صبر یہی ہوتا ہے کہ اپنے اندر مچلتے ہوئے طوفان کو خود میں دھام کر اس کے ختم ہونے کا انتظار کرنا، اپنی شدتوں کو خود میں اس طرح قید کر لینا جیسے کہ تم ایک قیدی ہو۔ جو دوسری تمہیں محسوس ہوتی ہے وہ تمہاری توبہ کرنے سے ختم بھی ہو سکتی ہے۔ ایک بار توبہ کے لیے ہاتھ تو اٹھاؤ، توبہ تو روح کو پاک کر دیتی ہے۔ تم اللہ پر بھروسہ تو کرو۔ جو لوگ تکلیف دے رہے ہیں، بات بات پر طعنہ دے رہے ہیں، تمہیں لگاتار رلا رہے ہیں، تو آپ ایک بات یاد رکھیں کہ وہ رب کچھ نہیں بھولتا اور واقف ہے ہر زخم سے۔ لوگوں کو، رویوں کو وہ ضرور بدل دے گا۔ دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہیں۔ دعا مانگی ہی اس لیے جاتی ہے کہ وہ قبول ہو، اور وہ قبول بھی ہوتی ہے، لیکن وقت پر بس انتظار کرنا ہے۔ دعائیں نظر سے اوجھل ضرور ہوتی ہیں، کسی کو دکھائی نہیں دیتی اور نہ ہی سنائی دیتی ہیں، لیکن جب قبول ہوتی ہیں تو دکھائی بھی دیتی ہیں اور سنائی بھی۔ دعا صبر مانگتی ہے، انتظار مانگتی ہے۔ جب ہر چیز کے ہونے یا نہ ہونے پر وقت لگتا ہے، پھر دعا کیوں نہیں؟ یوں ہی تو بات ہے، انسان نہ صبر کرنا سیکھتا ہے نہ ہی انتظار۔ ضروری تو نہیں کہ ہر دعا مانگنے کے ساتھ ہی قبول ہو۔ دعا دوڑائے پرندوں کی طرح ہوتی ہیں جو ایک نہ ایک دن منزل تک پہنچ ہو جاتی ہے، اور جب پہنچ جاتی ہے تو قبول ہونے میں شک کیسا؟ میرا کام تو تھاما تھا، دنیا کو تو میرے رب کا کام ہے۔ دل کا بوجھ جب بھاری ہو جائے تو انسان کو اللہ کی بارگاہ میں رونا چاہیے، جہاں نہ ماضی کا طعنہ ملتا ہے اور نہ ہی مستقبل کا خوف۔ صرف کرم کی چادر سے ڈھانپ دیا جاتا ہے، بس ایک سجدہ اور نم آنکھیں، دل میں سکون آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دعائیں لازمی قبول کرتا ہے۔ مانگنے کی توفیق ملنا اس بات کا ثبوت ہے کہ آزمائش سے گھبرانا نہیں، بس آسانی ضرور آئے گی۔ خدا جب مدد کرنے پہ آتا ہے تو لامعلوم سے کوئی سیب پیدا کر دیتا ہے اور نہ ہونے سے نکال دیتا ہے۔ جب کوئی آپ سے وابستہ ہے، اس کی زندگی اچھی بنا دو، اور آج یہ وعدہ کرو کہ بند کر دو، اور لوگوں کو معاف کرنا، گلہ شکوہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہی تو ہوتا ہے کہ کسی انسان کو بدی کے زمانے میں نیکی کا شعور حاصل ہو۔ معجزوں کی راہ تو اللہ آخری سانس تک کھلے رکھتا ہے، کیونکہ بے بس ہم ہیں، وہ تو
پل میں نصیبوں کو بدل دیتا ہے۔ ہمیں تب تک دعا کرتے رہنا چاہیے جب تک ہمارے پاس قبولیت کی کوئی وجہ باقی نہ رہے۔ وہ تو لمحوں میں تقدیر بدل دے گا۔ انسان ہر چیز کے بغیر رہ سکتا ہے، لیکن انسان اپنے دکھ اللہ کو بتائے بنا نہیں رہ سکتا، کیونکہ اللہ ہی تو ہے سکون عطا کرنے والا اور سب کچھ نوازنے والا۔ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں ایک راستے کا مسافر بنا۔ ایک راستے کا مسافر گمراہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے پاس راستہ ہی ایک ہوتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میں کچھ تو ہوں، کیونکہ میرا رب کوئی بھی چیز بیکار نہیں بناتا ہے۔ جتنا مل جائے قبول کر لینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے یہ بھی ہماری اوقات سے زیادہ ہو۔ ہم تو گنہگار بندے ہیں، اس کا فضل تو ہر وقت ہمارے عیب چھپاتا ہے۔ دعا کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ جہاں دعا مانگنے والا ہے وہیں دعا سننے والا ہے۔ اگر آپ بآواز بلند دعا مانگے تو وہ دور سے سنتا ہے، اگر دل ہی دل میں مانگے تو وہ وہیں موجود ہوتا ہے۔ جب انسان بچوں کی طرح اللہ پاک کو اپنی من پسند چیز کے لیے مناتا ہے، تڑپ سے گڑ گڑاتا ہے، تو اللہ پاک مان جاتا ہے۔ اللہ پاک کو اپنے بندے کی معصومیت بھری یہ ادا بہت پیاری ہوتی ہے۔ لوگوں نے کہا جو تم مانگ رہے ہو یہ تو ناممکن ہے، اور تم نے مان لیا اور اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا۔ کیا تم جانتے نہیں اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟